بولو نا, لائٹ کی اسپیڈ. یہ اسپیڈ صرف اسی کی ہوتی ہے جو قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہو, یا گھر میں دوسری شادی کی بات کی اس نے اور بھاگ گیا ہو. پھر اس کے علاوہ یہ اسپیڈ کسی کی ہو سکتی ہے؟ روشنی کی اتنی اسپیڈ ہے. آپ اندازہ لگاؤ یار, یہ جو سیارے فضاؤں میں گھوم رہے ہیں, جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں, سائنسدان کہہ رہے ہیں یہ 2 ملین سال پہلے یہاں سے جا چکے ہیں. 2 ملین سال بعد ان کی روشنی یہاں تک پہنچی ہے. کسی کی 3 ملین, کسی کی 1 ارب, کسی کی 2 ارب سال بعد. یعنی ایک میں نے عجیب ویڈیو دیکھی, وہ انڈیا کا ایک بڑا مشہور آدمی ہے, بڑی زبردست ویڈیو بناتا ہے, تھی اس کی آتھینٹک ویڈیو, یعنی اس کی ادھر ادھر سے تحقیق بھی کی ہم نے. اس نے کہا کہ اگر ہم فلاں پلینٹ پہ پہنچ جائیں, ایک پلینٹ ہے اس کا نام مجھے نہیں پتا, تو وہاں پہنچ جائیں, مثال کے طور پر کوئی معجزاتی طور پر ہم کو اٹھا کے وہاں پہنچا دے, اور وہ پلینٹ یہاں سے نظر بھی آ رہا ہے, ایک ستارہ سمجھ لو آپ, ستارے پہ ہم پہنچ جائیں, وہاں سے ہم زمین کو جب دیکھیں گے نا, ہمیں ڈائناسورز نظر آئیں گے. آپ حیران ہوگے میری بات سن کے کہ مفتی صاحب کس ٹاپک پہ بیان کر رہے ہیں, ہم کیا سننے آئے تھے. کیا نظر آئے گا آپ کو یہاں؟ ڈائناسورز, جو 20 لاکھ یا 30 لاکھ سال پہلے یہاں سے شارٹ ہو چکے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ 20 لاکھ سال پہلے چلی ہوئی روشنی جو ڈائناسور سے ٹکرائی تھی, یہ اب اس پلینٹ پہ پہنچی ہے نا. تو 3-4 ملین سال پرانا منظر ہمیں وہاں پہ نظر آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روشنی کی سپیڈ اتنی ہے, لیکن اتنی دور دور یہ ستارے کائنات میں پھیلاتی ہیں, اور کروڑوں ستاروں کی ایک کہکشاں بنتی ہے, اس کو گلیکسی بولتے ہیں, اور ایسی لاکھوں کروڑوں کہکشائیں ہیں. اتنی بڑی کائنات ہے, سوچ کے پاگل ہو جاؤ گے, یہ کائنات ختم نہیں ہوگی. اور یہ تو پہلا آسمان ہے, اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے. تو یہ کمال کس کا ہے؟ اللہ کا کمال ہے. اس اللہ کے لیے ایک لفظ نہیں نکل رہا. دیکھو, جب بھی کسی کی پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے, اسے چھپایا جاتا ہے, اس کی سٹارٹنگ ہوتی ہے, افتتاح کیا جاتا ہے, پھر اس پہ سے پردہ ہٹایا جاتا ہے, یہ مشینری ہے. تو لوگ مشینری کی بھی تعریف کرتے ہیں, لیکن اصل تعریف کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ بنانے والی. یار کمپنی نے کیا چیز بنائی ہے بھائی, سلام ہے کمپنی کو. کافر کا دل اتنا سخت ہوتا ہے, 2 لفظ اللہ کے لیے سبحان اللہ کے وہ نہیں نکالتا. یہ ہے پتھر دل ہو جانا, سخت دل ہو جانا. اس سخت دلی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. قرآن نے بار بار اس سخت دلی کا تذکرہ کیا ہے. قرآن کہتا ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم, تباہ ہیں وہ لوگ جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو چکے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے سخت چیز پتھر ہوتی ہے, لیکن پتھر میں بھی کچھ نہ کچھ نفع دینے کی صلاحیت ہوتی ہے. کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں, کچھ پتھروں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے. تو لیکن ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. نہ اس سے پانی جذب ہو رہا ہے, نہ اس میں سے پانی نکل رہا ہے, نہ ان میں اللہ کے خوف سے کوئی دھڑکن میں اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے سخت دلی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. آپ نے بہت سے سخت دل لوگ دیکھے ہوں گے نا, دنیا میں نظر آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے. ابھی یہ جو بچی کے ساتھ ریپ کا واقعہ نہیں ہوا ملتان میں, کہیں کہاں سرگودا میں, مجھے اس کی خبر کل پتہ چلی, ہمارے گھر والے بتانے لگے, میں نے خاموش کرا دیا ان کو. کیوں خاموش کرایا؟ مجھے پتا تھا میری نیند خراب ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی نیند؟ بربریت کی انتہا ہے نا, اتنی سی بچی کا کیسے یار تم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, اس کو قتل کر کے پھینک رہے ہو. تو ہماری یہ حالت ہے کہ ہم وہ خبر نہیں سن رہے کہ ابھی نہیں سنا رہا. کوئی ایسی خبر ہے بھائی, ہمیں پتا ہے رات کی نیند کیا ہوگی, نیند نہیں آئے گی رات. کرنے والے کا دل کتنا سخت ہے آپ اندازہ لگاؤ, جو ظلم کر رہا ہے. ہمیں اس ظلم کی خبر سنتے ہوئے کپ کپاہٹ طاری ہو رہی ہے. اللہ کرے ہمارا دل ایسا ہی رہے. تو ظلم کرنے والے کا دل کتنا سخت ہے, جس کو ظلم کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی سب کے دل ایک جیسے نہیں ہوتے. ایسا سخت پتھر دل جو 7 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو, اس کو قتل کر رہا ہو, آپ بتاؤ اس میں حق کو سننے کی صلاحیت باقی بچی ہے؟ اسے کچھ سمجھاؤ گے سمجھ میں آئے گا اس کے؟ بھائی یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. قرآن نے ایسے ہی تو نہیں کہا بار بار ختم اللہ علی قلوبہم. موسیٰ کلیم اللہ کے معجزے دیکھے فرعون نے, سید الانبیاء آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگ پڑھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے مجھے ایک سیرت کی کتاب پکڑائی, میں 2-3 سال پہلے کینیڈا کا سفر تھا, بڑی اچھی کتاب تھی وہ, میں نے پڑھنا شروع کی ہے نا. میں نہیں کوئی بہت زیادہ نیک آدمی ہے, یہاں سے مصعب پتنی اپنے قصے سنا رہے ہیں, بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں. تو لیکن بعض کتابیں ایسی جاندار ہوتی ہیں کہ نہیں, میں حقیقت بتاؤں میں نہیں پڑھ سکا وہ کتاب. چند صفحے پڑھتا تھا میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے تھے. اتنا میری طبیعت بوجھ ہونا جو میں نے بند کر دی, کیونکہ ایسی پاکیزہ سیرت ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی.
اور لکھنے والے کا کمال تھا, اتنی پاکیزہ سیرت. اور انسان کہتے ہیں ہم 1400 سال کے بعد وہ سیرت پڑھ کے ہماری یہ کنڈیشن ہو رہی ہے. جنہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کی صحبت میں رہے, ابو جہل ابو لہب جیسے فرعون, ان کی زندگی پہ اثر نہیں پڑا. تو آج ہم ایسے واقعات دیکھتے ہیں نا, 7 سال کی بچی کے ساتھ یہ کر دیا تھا, بھائی پتھر دل پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں. حضرت عمر مضبوط دل کے تھے, پتھر دل کے نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے ہیں, ابھی تک اللہ کا کلام سنا نہیں تھا, اور اپنی بہن سے اللہ کا کلام سنتے ہی دل پگھلنا شروع. یقین ہو گیا بھائی یہ اللہ کا کلام ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے, اور یہ تو بڑی پاکیزہ سیرت ہے آپ کی, فوراً ایمان لے آئے. تو بھائی اللہ سے دعا مانگا کرو, اللہ ہمارے دل کو پتھر دل نہ بنائے, حق کو سمجھنے کی صلاحیت باقی رکھے, دل کو نرم رکھے. مضبوط دل ہونا الگ چیز ہے, نرم دل ہونا, کمزور دل ہونا الگ چیز ہے, نرم دل ہونا الگ چیز. کمزور دل ہونا عیب ہے. کمزور دل آدمی کا مطلب ہے کانفیڈینس ہی نہیں ہے, قوت ارادی کمزور ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے ہوتا نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں 15 سال سے ارادہ ہی کر رہے ہیں کچھ کام کرنے کا, ہو ہی نہیں رہا, ڈر